ہم مقبول فیصلوں کی بجائے درست فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ عام انتخابات سینٹ الیکشن سے قبل ہونے چاہیے۔ SIFC کے ذریعے بیمار گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 24 نیوز کی سینئر اینکر پرسن نسیم زارا کو خصوصی انٹرویو۔ پروگرام نسیم زارا ایٹ پاکستان میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے اسمگلنگ کی حساسیت کو پہلے سمجھا نہیں گیا۔ سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان ترتیب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں خلیجی ممالک کا سرمایہ کاری کے لیے جھکاؤ معدنیات کے شعبے میں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا گوئنگ ٹو اسپیسیفک کنٹریز، سعودی عربیہ میں آرمی چیف ہیز بین کوٹڈ وائڈلی کہ انہوں نے فرمایا کہ 10 بلین ڈپازٹ سعودی عربیہ نے ان سے وعدہ کیے، MBS نے وعدہ کیا ہے جو ان کے کراؤن پرنس ہے۔ تو یہ از دس کمنگ اینی ٹائم سون؟ ڈو وی ہیو اینی آئیڈیا؟ We are quite sanguine about Saudi Arabia particularly and Mohammed bin Salman, His Highness, ان کے جو آرمی چیف کے ساتھ ارلیئر نیگوسیشنز ہوئی ہیں، گفت و شنید ہوئی ہے، we are very optimistic about that along with the rest of the GCC also. It is in the plan. دونوں سائڈز جو ہیں نا وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی ایسے وقت کا تعین کیا جائے جس میں سپین بھی لمبا ہو اور کچھ ہماری طرف سے بھی زیادہ تیاری ہو ان ٹرمز آف اکنامک انیشیٹوز، اور اس کو فلی پازیٹیولی ایکسپلائٹ کیا۔ اس کی کافی ایڈوانس کمیونیکیشن دونوں سائڈ سے چل رہی ہیں۔ ہماری طرف سے جو ایک کنسورشیم ہے OGDCL, PPL and the rest along with Aramco، اور اس میں جتنی بھی نیگوسیشن ہو رہی ہے نا دیٹ از پیورلی ان دا بزنس سینس آف نیگوسیشن۔ تو وہ سونر اور لیٹر میرے خیال میں یہ بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ریئلائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ میرے خیال میں وہ بھی مائنز اینڈ ملرز کی طرف ان کے بھی دیئرز اے پونشان، ان کا بھی ایک جھکاؤ اس طرف ہے، انکلینیشن موجود ہے۔ اور اس ایریا میں دیکھیں آنے والے جو گلوبل مارکیٹ ہیں میرے خیال میں اس میں کاپر کی پرائسز ان کمنگ ڈیکیڈز اور سو وہ انٹیسپیٹ کی جا رہی ہیں کہ کافی بڑھیں گی اور بہت سارے پروڈکٹس میں اس کا استعمال ہوگا۔ اس وجہ سے ایک رینیوڈ انٹرسٹ موجود ہے بلوچستان اور پاکستان کے مائننگ سے۔ ہم اس سلسلے میں پرائیویٹائزیشن میں کا جو پروسیس ہے، ایک تو ہم کوشش کریں گے پاکستان میں ایک انتہائی یا ریلیٹیولی ایک کمپیٹنٹ لیڈرشپ اس کو پرووائڈ کی جائے جو اس پروسیس کو لیڈ کرے۔ یہ لیٹ سے کہ PIA ہے، SOEs میں اسٹیل مل ہے، ڈسکوز ہیں، ان تمام کی ایک تو ٹائم لائن آف کورس از اے بگ چیلنج۔ ڈسکوز کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ یا ان کو پروونشلائز کر دیا جائے یا پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ ہم نے ایک ٹارگٹ تو ان کو یہ دیا ہوا ہے ٹائم لائن کا کہ ایز سون ایز پاسبل۔ ہم جو چھوٹی سی کوشش کریں گے وہ یہی کریں گے جو اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل۔ اگر ہم خود ایگزامپل کے طور پہ لیڈ کریں تو جہاں جہاں ایگزسٹنگ رولز ہیں بہت سارے بہتر رولز ہیں، ایشو ان کی امپلیمنٹیشن میں آتا ہے۔ پاکستان میں لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، رولز آف بزنس ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں کرتا۔ چند اتحادی انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ اتحادیوں سے کہتا ہوں ڈرو گے تو مرو گے۔ MQM ڈر گئی اور بلدیاتی انتخابات میں ہار گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حیدرآباد میں خطاب، کہا پیپلز پارٹی کندھوں پر لاشیں اٹھا کر الیکشن لڑنے کی عادی ہے۔ لندن سے سیاست کرنے والوں نے حیدرآباد کو پانی نہیں دیا۔ بلاول بھٹو نے حیدرآباد کی تمام 12 کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا وعدہ کر لیا۔ کٹ پتلی اور سیاسی یتیم کا صفایا کرنے کا عزم دہرا دیا۔ مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہو تو آپ مرتے ہو۔ ہم تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے، اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے۔ ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے۔ جو MQM کے سیاست ہوتا تھا اس شہر میں، جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے۔ میں ان کا پاؤں نہیں پکڑا، مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو بلدیاتی الیکشن،
جو لندن سے سیاست کر کے پاکستان کا حیدرآباد چلانے کے خواب دیکھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے اس شہر ایک قطرہ پانی نہیں دیا. ہم نے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر تک اس قسم کے منصوبے کے ذریعے صاف پانی پہنچانا ہے. حیدرآباد میں کچھ لوگوں نے جعلی مینڈیٹ حاصل کیا لیکن عوام کی خدمت نہیں کی. اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتے گی، ایک بھی سیٹ نہیں چھوڑیں گے. شرجیل میمن کا حیدرآباد میں خطاب. کہا حیدرآباد میں تمام بڑے منصوبے پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ممالک ناراض تھے انہیں بلاول بھٹو نے منایا. یہ لوگوں کی محبت ہے. الحمدللہ لوگوں کو یہ امید ہے کہ پاکستان میں واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک کی عوام کو غربت سے، مہنگائی سے، افلاسی سے نکال سکتی ہے. کیونکہ ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اقتدار میں رہی ہے تو انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے. حیدرآباد کی عوام جو کہ انفارچونیٹلی جعلی مینڈیٹ یہاں پہ کچھ اور لوگ لے کر آئے لیکن انہوں نے یہاں کے لوگوں کی خدمت نہیں کی. لیکن جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا تو چاہے کراچی ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے کشمور ہو، چاہے مٹھی ہو، چاہے سندھ کی ہر جگہ ہو، ہر جگہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا. آج بھی حیدرآباد میں الحمدللہ جتنے بڑے ہیلتھ کے منصوبے چل رہے ہیں، جتنے بڑے پانی کے منصوبے چل رہے ہیں، جس طرح ہر جگہ پہ شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں، ہر جگہ اسکیمیں چل رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ترقیاتی منصوبوں کے لیے متحرک ہیں. لاہور میں خالد بٹ چوک انڈر پاس منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا ہے. محسن نقوی نے منصوبے کا دورہ کیا اور کام کا معائنہ کیا. تو مختلف ترقیاتی منصوبے نہ صرف شروع کیے جا رہے ہیں بلکہ پہلے سے جو ترقیاتی منصوبے رکے ہوئے سست روی کا شکار تھے انہیں مکمل بھی کیا جا رہا ہے. مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے درہ نایاب سے. درہ نایاب آگاہ کیجئے. جی بالکل، خالد بٹ چوک انڈر پاس پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کے آغاز کا پہلا روز تھا. آج ہی نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی منصوبے کا دورہ کرنے پہنچے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پہلے ہی روز پروجیکٹ کے تعمیراتی سرگرمی کا معائنہ کیا. اس حوالے سے کمشنر لاہور نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. تعمیراتی سرگرمی کے دوران ٹریفک مینجمنٹ کو خصوصی توجہ دی ہے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے شہریوں کو متعدد ٹریفک پلان اور روٹ سے آگاہ رکھا جائے. اس حوالے سے کمشنر لاہور نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ خالد بٹ چوک کے دو لین پر مشتمل انڈر پاس تعمیر کیا جا رہا ہے. خالد بٹ چوک انڈر پاس کی تعمیر کی جو لمبائی ہے 540 میٹر اور چوڑائی 15.8 میٹر ہوگی. اس دورے کے موقع پر صوبائی وزراء بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے. جی بہت شکریہ آپ کا. فوج اور عوام کو دور کرنے کی سازش ناکام ہو چکی. چترال کے لوگوں کا پاک فوج کا ساتھ دینا مثالی ہے. بندوق کے زور پر کسی کا ایجنڈا مسلط نہیں ہونے دیں گے. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس. حکومت نے اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں میں عوام سے مدد کی اپیل کر دی. مدد کرنے والے شہریوں کو نقد انعام دیا جائے گا. ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کریں گے. شدید سے شدید قسم کی سختی کریں گے جو ہولڈنگز میں پائے جاتے ہیں. اس کو آپ میری وارننگ سمجھیں. اسمگلنگ ہے، اس کے بعد اب وہ اسمگلنگ کے بعد انہوں نے ذخیرہ اندوزی جس انداز سے شروع کی. ہم اناؤنس کر رہے ہیں پرائس منی اناؤنس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامن پاکستانی ہیں، وہ ہمارے انفارمرز بنیں. ہمیں بتائیں کہ کہاں پر یہ ہولڈنگز ہو رہی ہیں، کہاں پر یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، کہاں پر ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. اور انلیگل امیگرنٹس جو ہیں ان کے اگینسٹ بھی ہم ایک پرائس منی رکھ رہے ہیں. FIA اس میں لیڈ کر رہی ہے. کل پرسوں ہم آپ کے ساتھ اناؤنس کریں گے. پاکستان کے سٹیزنز نے ہماری مدد کرنی ہے. ٹیررسٹ نے اٹیک کیا ہے، ہم نے اس کو رسپونڈ کیا ہے. پاکستان کی فوج نے رسپونڈ کیے. اور اس میں سب سے خوبصورت بات چترال کے لوگ، انہوں نے جس طریقے سے اپنی فوج کا ساتھ دیا. یہ جو سازش تھی نا کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے لوگوں کو دور کرنا ہے آپس میں، اور جس انداز سے چترال کے لوگوں نے اس کو پروف کیا ہے رانگ، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز امیزنگ. پنجاب حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان چینی کی قیمت پر 3 روز سے جاری مذاکرات کامیاب. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے شوگر ملز مالکان کے وفد کی ملاقات. شوگر ملز مالکان پنجاب حکومت کو 140 روپے فی کلو چینی فروخت کریں گے.
وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ریلیف کے لیے سینٹرز ماڈل اور اتوار بازاروں میں چینی دیں گے۔ عوام کی مشکلات کا پورا احساس ہے، چینی کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ترقیاتی منصوبوں کے لیے متحرک ہیں۔ لاہور میں خالد بٹ چوک انڈر پاس منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا ہے۔ محسن نقوی نے منصوبے کا دورہ کیا اور کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کو انڈر پاس منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ خالد بٹ چوک پر دو لین پر مشتمل انڈر پاس تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی لمبائی 540 میٹر، چوڑائی 15.8 میٹر ہوگی۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے نے تعمیراتی کام سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انڈر پاس منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران ٹریفک رواں رکھنے پر خاص توجہ دی جائے۔ پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کا پلان موجودہ ملکی معاملات، سیاسی اور معاشی حالات کے پیش نظر طریقہ محمدیہ کے زیر اہتمام تقریب پرنسپل UK اکیڈمیز آف اسلامک سائنسز شیخ احمد دباغ کی نگرانی میں منعقد ہوئی۔ طریقہ محمدیہ پاکستان کے زیر اہتمام علی انسٹیٹیوٹ فیروز پور روڈ میں سجی خصوصی تقریب میں مرد اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر علی ساجد نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تزکیہ نفس کامیاب اور پرسکون زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ ڈاکٹر ندیم اسحاق کا کہنا تھا کہ انسان کی زندگی میں اضطراب کی بنیادی وجہ اپنے تخلیقی مقصد سے دوری ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر علی ساجد نے مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کی۔ پر مکمل نہیں ہو رہا بلکہ میں منزل سے دور جا رہا ہوں، اور اس کے وائس ورثہ اگر سواری بھی بالکل نارمل ہو، سہولیات بھی بالکل نہ ہو، اور بندہ سفر پر جب نکلے اور اس کی ڈائریکشن اسلام آباد کی طرف ہو، تو یقین مانیں رستے کی تمام تر صحبتیں، تمام تر مسائل اس بندے کو اندر سے اطمینان میں رکھیں گی۔ کھلے دودھ کے بعد خشک دودھ بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ خشک دودھ 100 روپے اضافے سے 1200 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے۔ دیکھیے کراچی سے کاوش میمن کی رپورٹ۔ کے وار غریب بے حال، شہر قائد میں خشک دودھ کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، 1 کلو پر 100 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ خشک دودھ کی نئی قیمت 1200 روپے کلو ہو گئی۔ دکانداروں نے قیمتوں میں مزید اضافے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ خشک دودھ امپورٹ ہوتا ہے، ڈالر کی قدر بڑھنے پر قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ تو باہر سے امپورٹ ہے، امپورٹ کا جتنا بھی چیز ہے وہ سب مہنگا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو کرنسی ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور یہ سب جتنا بھی امپورٹ ہے ڈالروں کے حساب سے، تو اس وجہ سے جب ہمارا پیسہ، اصل بات ہے ہمارا پیسہ نیچے جا رہا ہے، ہمارا ملک کا جو کرنسی ہے نا، اس وجہ سے دودھ پہ 100 سے 150 روپے کلو پہ بڑھ رہا ہے، اور مزید بھی بڑھا ہوں گا جس طرح یہ جا رہا ہے، تو 100 300 400 روپے کلو تک پر کے جی جو ہے نا ریٹ بڑھے گا۔ اس 100 روپے 50 روپے بڑھ گیا، 50-60 روپے بڑھ گیا، ابھی تو کلو پہ اتنا اور بھی مزید کو کوشش ہے اور بڑھے گا۔ پہلا پاؤ سمجھو ہم لوگ 250 کا پاؤ دے رہا تھا، ابھی 280۔ مہنگا وہاں سے دودھ آتا ہے، گراہک میں ہمارا نہیں رہتے، بولے نہیں مہنگائی ہے۔ شہری کہتے ہیں ہر 15 دن بعد پیٹرول مہنگا ہوتے ہی مہنگائی کا سونامی آ جاتا ہے، لیکن حکومت کی اس جانب کوئی توجہ ہی نہیں۔ حکومت سے کیا مطالبہ کرے؟ حکومت کو پوری سب پتہ ہے، یہ حکومت کو ہی سوچنا چاہیے نا۔ مہنگائی اتنی ہے کہ بس ابھی یہ مہینہ پہلی ہو گیا، آج 8-9 تاریخ ہو گئی، ابھی پھر پہلی کو، اس کے بعد پھر پیٹرول بڑھے گا، پھر مہنگائی ہوئی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات یقینی بنائے۔